بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام پیر بھائیوں سے سلام عرض کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ سارے پیر بھائی حضرت صاحب قبلہ کی یاد میں کچھ نہ کچھ بیان کر رہے ہیں، اور حضرت علامہ مولانا شکوری رضوی صاحب نے جو یہ کاوش کر رہے ہیں، ان کا ہم سب میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا حضرت صاحب قبلہ کی یادیں سننے کا اور سنانے کا۔ الحمدللہ کبھی حضرت علامہ مولانا سجاد رضوی صاحب حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو، کبھی حضرت علامہ مولانا محمد شبیر رضوی صاحب، کبھی سیف اللہ رضوی صاحب، کبھی یو کے سے حضرت علامہ مولانا قاری علی محمد صاحب، اور کافی دوستوں کی گفتگو حضرت صاحب کے موضوع پر سماعت کر رہا تھا کئی دنوں سے، تو مجھے بھی کسی دوست نے کہا کہ آپ بھی کچھ نہ کچھ اظہار فرمائیں۔ تو الحمدللہ میں بھی حضرت صاحب قبلہ آستانہ عالیہ سمندری شریف کا سب سے چھوٹا ادنا سا خادم ہوں۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت صاحب کی نگاہ کرم سے اللہ تعالیٰ نے جو مرکزی جامع مسجد نور شکر گڑھ میں الحمدللہ وہاں پر امامت اور خطابت کے فرائض انجام دے رہا ہوں، اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ حضرت صاحب کی نگاہ ہے۔ عرصہ 13 کے سال گزر گئے ہیں الحمدللہ خیر وفیت سے، حضرت صاحب کی دعا برکت سے، حضرت صاحب کی نگاہ کرم سے۔ اور حقیقت بات ہے کہ اس مسجد میں نا حضرت صاحب قبلہ نے روحانی طور پر میری جامع مسجد نور میں ڈیوٹی لگائی۔ اپنے وصال کے بعد 2007 میں خواب کے اندر نا میں حضرت صاحب قبلہ کی بارگاہ میں سمندری شریف حاضر ہوا۔ سفر کرتے کرتے میں پہنچا تو وہاں حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ٹیک لگا کر نا تکیے کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، تو ایک مولانا صاحب حضرت صاحب کے کندھوں کو دبا رہا ہے۔ میں آیا حضرت صاحب کی خدمت میں نے سلام عرض کیا، سرکار کے ہاتھ مبارک چومے، تو آپ نے ان مولانا صاحب سے فرمایا کہ بھئی آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ دبائیں۔ میں نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کندھوں کو دبانا شروع کر دیا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مولانا صاحب سے فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھا اس طرح دبایا جاتا ہے۔ حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، اور میں خواب کے اندر یہ معاملہ دیکھا، اور صبح بڑا خوش تھا کہ آج مجھے حضرت صاحب قبلہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ پھر میں نے نا ہمارے مولانا شریف کے
پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب صوبائی وزیر اوقاف، تو آپ کو میں نے فون کیا کہ جناب سنا ہے کہ جامع مسجد نور جو شکر گڑھ ہے وہ جگہ خالی ہے۔ تو حضرت صاحب پیر سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ آ جائیں صبح 11 بجے۔ میں 11 بجے چلا گیا۔ پھر پیر سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ صوبائی وزیر اوقاف، آپ نے اپنے اس سیکرٹری سے پوچھا کہ بھی کوئی آیا ہے؟ اس نے کہا جی ظفرآباد سے مولانا عطا المصطفیٰ صاحب آئے، بات کریں۔ بات کی، آپ نے فرمایا کہ 2 منٹ ہے کہ میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ پھر 2 منٹ بعد آپ نے فرمایا کل آپ نے نا دفتر آپ نے آنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ گیا، الحمدللہ دستی میرے آرڈر ہوئے اور جامع مسجد نور میں آیا اور جمعہ پڑھایا۔ تو صاحب نے کہا جی ماشاءاللہ بڑا اچھا ہو گیا۔ اور اس کے بعد 1-2 ماہ گزرے، 2 ماہ گزرے تو ایک دکاندار ہے ملک مقبول، وہ آیا اور اس نے کہا کہ آج حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا مرید تو نہیں ہوں مگر میرے خواب کے اندر حضرت صاحب قبلہ مولانا عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے مجھے پوچھا ہے کہ سناؤ بھائی ملک مقبول مولانا عطا المصطفیٰ صاحب ڈیوٹی صحیح کر رہے ہیں؟ میں نے جی بالکل جی وہ صحیح ڈیوٹی کر رہے ہیں جی۔ اور اس وقت مجھے اس چیز کا علم ہوا کہ وہ جو ڈیوٹی تھی نا جامع مسجد نور میں، یہ ایسے نہیں لگی، یہ قبلہ حضرت صاحبہ نے لگائی ہے۔ جب میں سمندری شریف گیا، وہاں ایک مولانا صاحب دبا رہے تھے، وہ پہلے جامع مسجد نور میں مولانا محمد افضل رضوی صاحب ڈیوٹی دے رہے تھے نا، ہمارے پیر بھائی، وہ ڈیوٹی دے رہے تھے، تو آپ نے ان کو ہٹایا اور مجھے لگا دیا اور بتا دیا کہ اس طرح دبایا جاتا ہے الحمدللہ۔ اور جب اس نے یہ بات کہی نا کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا عطا المصطفیٰ صاحب ڈیوٹی صحیح کر رہے ہیں، اس وقت میرے ذہن میں یہ خواب کا معاملہ سارا سامنے آیا۔ ہاں واقعی مجھے تو حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد نور میں روحانی طور پر میری تعیناتی فرمائی ہے۔ بظاہر تو محکمہ کی کارروائی اور روحانی طور پر حضرت صاحب قبلہ نے میرے آرڈر فرمائے۔ اور ایک مرتبہ میں نے عرض کیا حضرت صاحب میرے نا فیض بہت زیادہ ہے، ذرا تھوڑا سا نا کم کر دیں۔ اس میں اصل میں یہ بات تھی کہ میں ظہر کے وقت بیٹھتا، عصر تک عصر کی نماز پڑھتا، شام تک بیٹھ جاتا مراقبے میں۔ اسی طرح کئی دن چلتے رہے۔ پھر میری حضرت صاحبہ سے میں نے حضرت صاحبہ کی زیارت کی اور عرض کیا حضرت صاحب میرا فیض کم کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا بندے خدا یہ فیض حضور غوث اعظم کا فیض ہے، بندے خدا یہ حضور غوث اعظم کا فیض ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہ فیض حضور غوث اعظم کا فیض، اور واقعی جو فیض ہے یہ حضرت غوث اعظم سرکار کا فیض ہے۔ حضرت صاحب سمندری شریف کے ذریعہ سے وسیلہ سے ہمیں مل رہا ہے۔ اور الحمدللہ بڑے بڑے آستانے ہمارے جتنے بھی آستانے ہیں ماشاءاللہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ جو حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں فیوز و برکات ملے وہ الحمدللہ یہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ ہے۔ حضرت صاحب کے توسل سے جو فیض ملا الحمدللہ یہ ایک اپنی مثال آپ ہے۔ اور ایک مرتبہ ہم نے نا وہ دم کی اجازت مانگی کہ حضور مولانا سلیم چشتی صاحب ظفرآباد کے ہمارے امام خطیب ہیں، مجھے کہتے ہیں عطا المصطفیٰ صاحب
حضرت صاحب قبلہ سے نا یہ شمع شب ثانی رضا کی اجازت لے لیں دم کرنے کے لیے، تویزات کرنے کے لیے۔ تو میں نے حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کیا، حضور مولانا سلیم چشتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے شمع شب ثانی رضا کی اجازت عنایت فرما دیں۔ تو حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا ہاں، ہر شرع کے مطابق دم تویز کرنے کی اجازت ہے۔ مولانا سلیم صاحب نے مجھے پھر کہا جی شمع شب ثانی رضا کی بات کریں۔ میں نے عرض کیا حضور شمع شب ثانی رضا کی اجازت چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں بندے خدا، ہر شرع کے مطابق دم تویز کرنے کی اجازت ہے۔ مولانا صاحب نے پھر کہا کہیں بھائی کہ ہمیں شمع شب ثانی رضا کی اجازت۔ آپ نے فرمایا شرع کے مطابق دم تویز کرنے کی اجازت ہے۔ پھر ہم خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے مسکراتے ہوئے نا آپ نے فرمایا اگر آپ کو بیعت بوت کرنے کی بھی اجازت دے دیں۔ میں نے کہا حضور آپ کے مرید ہیں، آپ کے خادم ہیں، اتنے کافی ہے۔ تو حضرت صاحب بھی خاموش ہو گئے، پھر ہم بھی خاموش ہو گئے۔ جب ہم محفل سے اٹھے نا تو اس کے بعد ہمیں اس کا تھوڑا سا نا محسوس ہوا کہ حضرت صاحب تو موج میں تھے، حضرت صاحب تو ہمارے اوپر بڑی کرم نوازی فرما رہے تھے۔ ہم نے کیا کیا؟ بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پھر آئے۔ ہم نے ارادہ کیا کہ اب کبھی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اس قسم کی اجازت عنایت فرمائی نا، ہم نے نہ نہیں کرنی۔ یہ تو آپ کا فیض تھا، آپ کا کمال تھا، آپ کی مہربانی تھی۔ اس وقت آپ کا فیض وہ ہمارے لیے وہ ٹھاٹھے مار رہا تھا کہ لے لو بھائی، تو ہم نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ اللہ اکبر، بڑی پریشانی ہوئی۔ پھر ظفروال میں جامع مسجد فاطمہ ہمارے ظفروال میں آپ نے نا جمعہ پڑھایا، تو میں بھی دوسری مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا۔ جمعہ پڑھ کر میں بھی آ گیا، اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب جمعہ خطاب کے بعد، جمعہ کے بعد سلام پڑھا، سلام پڑھنے کے بعد آپ نے نا آواز دی۔ آپ نے فرمایا مولانا محمد عطا المصطفیٰ۔ میں باہر دور کھڑا تھا، تو ایک بندہ میرے پاس گیا، ابھی حضرت صاحب بلا رہے جلدی آؤ۔ میں جلدی سے آ کر نا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا آ گئی۔ پھر حضرت صاحب رحمۃ اللہ فرمایا ابھی مولانا محمد عطا المصطفیٰ۔ میں جی حضور حاضر، حضور حاضر۔ اچھا، آپ نے فرمایا مولانا محمد عطا المصطفیٰ، مولانا محمد سلیم چشتی قادری، مولانا عبداللہ رضوی صاحب کو فقیر نے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں فقیر نے ان کو اپنا یہ جو خصوصی انعام ہے نا وہ عنایت فرما دیا۔ جو خلافت کا سلسلہ ہوتا ہے نا، یہ آپ کا فیض تھا، یہ انعام تھا۔ فرماتے فقیر نے ان کو وہ انعام دے دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا وہ ہم نے انعام دے دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر دوستوں نے مبارکباد دی، اور یہ سلسلہ کافی دیر تک یہ سلسلہ خاموش رہا۔ اور جب میں جامع مسجد نور میں پہنچا نا تو وہاں مجھے اس چیز کی ضرورت پڑی، تو پھر میں تھوڑا سا فیض غوث اعظم، فیض اعلیٰ حضرت، فیض سمندری شاہ اللہ، یہ ایک ہی بات ہے نا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا فیض حضور غوث اعظم کا فیض ہے، ہمارے حضرت صاحب کا فیض اعلیٰ حضرت کا فیض اور حضور غوث اعظم کا فیض۔ پھر میں نے وہاں پر نا ایک جگہ پر آزمایا، اور ماشاءاللہ وہ کرنٹ نظر آیا، فیض حضور غوث جو آپ فرمایا کرتے بندے خدا یہ فیض حضور غوث اعظم کا فیض ہے۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ عالیہ قادریہ حضرت صاحب کا جو سلسلہ اس کو نا فقیر نے بڑھانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ باقی انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ آج اتنا ہی، سماعت فرمائیں انشاءاللہ۔ باقی بھی پیار بھری، محبت بھری حضرت صاحب کی کرامات بے شمار الحمدللہ، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے نقشِ قدم پر جو حضرت صاحب کا جو نقشہ نا، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نقشہ، وہ انشاءاللہ اس میں ہمیں محدث اعظم اعلیٰ حضرت وہ نقشہ جو قرآن اور سنت والا
نقشہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیں اس میں حضرت صاحب فرمایا کرتے کہ بھئی جو حضور کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل کیا کرو۔ آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ فقیر ایسے کرتا ہے، فقیر یہ کرتا ہے تم بھی ایسے ہی کرو، نہیں، فقیر بھی حضور کی سنت پر عمل کرتا ہے، تم بھی حضور کی سنت پر عمل کرو۔ الحمدللہ جو چیز سنت ہے اس پر حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن اور سنت کے مطابق، آپ پیر ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق چلے، اور اس پیر کے مطابق پھر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صاحب قبلہ نے ہمیں حضور کی محبت بتائی، آقا کریم کا جو طریقہ کار ہے وہ بتایا، اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کی ہمیں پہچان کروائی۔ یہ حضرت صاحب کا خاصہ ہے، حضرت صاحب کی شفقت ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ آستانہ عالیہ سمندری شریف کے جو سجادگان ہیں ماشاءاللہ، ان کے وہ اسی طرح ہمیں پیار سے دیکھتے ہیں، ہمیں پیار سے ہماری جو باتیں ہیں وہ سنتے ہیں۔ ہم کبھی غلطی بھی کر جاتے ہیں تو وہ سمندری شریف کے حضرت صاحبہ کے جو پیر محمد غوث رضوی صاحب ہیں تو آپ ہمارے ساتھ محبت کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت صاحب قبلہ کے جتنے بھی مریدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نقشہ اسی طرح اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔